نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رمضان شریف کا مہینہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ سرکار کا ایک صحابی حضرت سلمہ بن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، صلوات سلام کے نذرانے پیش کر کے رو کے کہنے لگا، اے اللہ کے پیارے میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کیسے ہلاک ہو گئے ہو، کیا پریشانی آ گئی ہے؟ حضور کے صحابی نے عرض کی، آقا میرا بھی روزہ تھا، میری بیوی کا بھی روزہ تھا، میں روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں، آقا میرا روزہ ٹوٹ گیا، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا پریشان نہ ہو، غلطی ہوگی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ جب رمضان شریف گزر جائے تو اس کے بدلے ایک روزہ رکھ لینا، ایک روزہ رکھ لینا، اور اب جا کر ایک غلام آزاد کر دو، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ حضور کے صحابی نے عرض کی، آقا آپ کا حکم بالکل ٹھیک ہے، مگر میں غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، آقا کچھ تخفیف فرمائیے، کچھ رعایت فرمائیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا، تو جب رمضان شریف گزر جائے تو اس ایک روزے کی قضا کے بدلے مسلسل 60 روزے رکھنا، یہ تیرے روزے کا کفارہ ہو جائے گا۔ حضور کے صحابی نے عرض کی، سونیا ایک تو پورا نہیں کر سکا، 60 مسلسل کیسے رکھوں گا؟ مہربانی فرمائیے کچھ رعایت کیجئے، رعایت فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جا پھر 60 مسکینوں کو صبح و شام کھانا کھلا دے، تیرے روزہ پورا ہو جائے گا، تیرا روزہ پورا ہو جائے گا۔ عرض کی، سونیا غریب بندہ ہوں، غریب ہوں، اتنے پیسے کہاں سے لاؤں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے؟ مہربانی فرمائے کچھ رعایت کیجئے۔ سرکار نے جب حضرت سلمہ کی بات سنی نا تو ناراض نہیں ہوئے، غصہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا بیٹھ جا، چل بیٹھ جا، کوئی اور طریقہ سوچتے ہیں، کوئی اور طریقہ سوچتے ہیں۔ حضرت حضور کے صحابی فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا، سوچنے لگا کہ پتہ نہیں اب مجھے کیا سزا ملے گی۔ میں نے 3 سزائیں تو قبول نہیں کی، اب میرے لیے سزا تجویز ہوتی ہے یا نہیں؟ ادھر وہ سوچ رہا تھا، ادھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ذمہ دار صحابی ایک بہت بڑا کھجوروں کا ٹوکرا سرکار کی بارگاہ میں تحفے کے طور پر خیرات کرنے کی غرض سے حاضر ہوا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد وہ تحفہ پیش کیا، سرکار نے تحفہ لے کر اس کے لیے رحمت کی دعا فرمائی، وہ سلام کر کے چلا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز ماری، فرمایا وہ سوالی کہاں ہے؟ وہ سوال کرنے والا، وہ مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ حضرات توجہ فرمائیے، جو بندہ سرکار کی بارگاہ میں روزہ توڑ کر آیا تھا وہ سائل تھا یا مجرم؟ آپ کہو گے کہ ایک تو روزہ توڑ کے آیا تھا، دوسرا شریعت کی سزا قبول نہیں کرتا،
لیکن نبی کریم علیہ السلام یہ نہیں فرماتے کہ مجرم کہاں ہے، بلکہ فرمایا سائل کہاں ہے۔ کیوں؟ سرکار اس کو مجرم فرما دیتے تو رب کائنات اس کے لیے کوئی سزا نہ فرما دیتا۔ سرکار نے فرمایا مجرم ہوگا تو خدا کا ہوگا، میری برگاہ میں تو منگتا بن کے آیا ہے۔ فرمایا وہ سوالی کہاں ہے؟ حضور کے صحابی نے عرض کی آقا میں حاضر ہوں۔ میری آقا نے فرمایا یہ کھجوروں کا ٹوکرا اٹھا لو اور مدینہ شریف کے غریبوں فقیروں مسکینوں میں تقسیم کر دو، تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ حضرات یہ ہے میرے آقا کا اختیار، میرے آقا کی حاکمیت۔ اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے کہ بندہ جان بوجھ کر روزہ توڑ دے تو ایک غلام آزاد کرے، یا مسلسل 2 مہینے روزے رکھے، یا 60 مسکینوں کو صبح و شام کھانا کھلائے۔ لیکن حضور علیہ السلام کا کیا قانون بتا رہے ہیں کہ جا یہ کھجوروں کا تھیلا لے جا، مدینہ شریف کے غریبوں تقسیم تک کر دے، مدینہ شریف کے غریبوں مسکینوں تقسیم کر دے۔ روزہ جانے یا مصطفیٰ جانے۔ تو حضرت ذی وقار حضور کے صحابی نے وہ ٹوکرا اٹھا لیا، وہ چادر کندھے پر چند قدم چلے، وہ ٹوکرا اٹھا کر کندھے پر رکھ لیا، 2-4 قدم چلے، پھر واپس آ گئے۔ سرکار نے فرمایا صحابی پھر واپس کیوں آ گئے ہو؟ عرض کی آقا آپ نے فرمایا ہے نا پورے مدینہ شریف کے غریب لوگوں میں کھجوریں تقسیم کرو۔ آقا میں نے سارے مدینہ میں نظر دوڑائی ہے کہ سب سے زیادہ غریب کون کون لوگ ہیں۔ آقا میں نے دیکھا ہے کہ سارے مدینے میں مجھ سے بڑھ کر اور کوئی غریب ہے ہی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ علیہ السلام اس صحابی کے پاس سن کر مسکرانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ کے دانت مبارک چمکنے لگے۔ تو حضرت ذی وقار سرکار زور سے ہنسے، دانت پاک چمکنے لگے۔ سرکار نے فرمایا اچھا بندہ ہے، غلطی کر کے آیا ہے۔ کہا غلام آزاد کر، کہتا ہے نہیں کر سکتا۔ کہا 60 روزے رکھ، کہتا ہے نہیں رکھ سکتا۔ کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، نہیں کھلا سکتا۔ کہا یہ کھجوریں غریبوں میں تقسیم کر دو، تو اس کا ارادہ ہے کھجوریں بھی اپنے گھر لے جاؤں۔ میرے دوستو آقل کا کوئی عالم مفتی شیخ الحدیث شیخ القرآن تو ناراض ہوتا، کہتا کہ یار تو عجیب انسان ہے، کیسا بندہ ہے، یہ کھجوریں بھی تقسیم نہیں کر سکتا۔ مگر وہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کے تاج والے تھے، وہ رحیم بھی تھے، وہ رحمت بھی تھے۔ سرکار نے ٹکا نہیں، اپنے دربار سے دھکے دے کر نکالا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں نے اس کو دھکے دے کر نکال دیا تو اس کو سینے سے کون لگائے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی اے میرے غلام جا کر کھجوریں خود بھی کھا لے، گھر والا کو بھی کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ حضرت علامہ ابو الحسن علی ابن ابو بکر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اختیار استعمال فرماتے ہوئے یہ فتویٰ دیا تو حضرت کے صحابی نے عرض کی آقا یہ فتویٰ میرے لیے ہی ہے یا قیامت تک آنے والے مسلمان بھی اس فتوے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی یہ مسئلہ یہ صرف مسئلہ تیرے لیے ہے، کوئی اور بندہ اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو امام علیہ سنت فرماتے ہیں بخدو خدا کا یہی ہے، در نہیں کوئی مفر مکر۔ تو حضرت ذی وقار صحابی کھجوروں کا تھیلا اٹھا کر چل پڑا اور سرکار کے نام
سرکار کے نعرے بھی مارتا جاتا ہے اور کہتا بھی جاتا ہے کہ صدا وسیدہ رہتے دیوارا یا رسول اللہ صدا وسیدہ رہے تیرا دیوارا یا رسول اللہ صدا وسیدہ رہے تیرا